البتہ میرے بھائیوں، اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا کیا، اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پہ فوقیت دی، اور وہ ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ، یہ تو میں حدیث آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام حنیفہ کے لیے بھی کیا، وہ کہتے ہیں 100 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ احمد بن حنبل کے بارے میں تو فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن سے۔ تو اگے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے۔ کڈی کہانی خواب وچ ایہی چیز لینی سی۔ تو سر اس پہ میری 100 نمبر مجلس دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میں آج اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، بل یہ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے اندر، کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں۔ بالکل کہانی ہے۔ اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹاگوریکل ڈینائی آ گیا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، فزیکلی تو کوئی دیکھ سکتا، خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور وہ حدیث ہے میرے بھائیوں، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں 748 نمبر ہے، پہلی جلد کے اندر۔ اور یہاں خواب کا ذکر ہے، اور یاد رکھیے گا سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے۔ نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے۔ باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ترمذی میں جو حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، مشکات المصابیح میں بھی، اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ بخاری میں نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر لزئی نے بھی صحیح کہا، رحمہم اللہ اجمعین۔ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، جس میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہی ہے کہ یاد کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا، اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور میں اس کی تشبیہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو زیارت ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا، ایک بہت میں آپ کو کرٹیکل پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں۔ تو پھر قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو دنیا میں مل گیا سب کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا نا سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 میں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار، قیامت میں اللہ کا دیدار۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر کون سا انعام رہے گا؟ تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں، فزیکل ہی نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی، وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے، تو آپ علیہ السلام کے لیے بھی انعام باقی ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں
یا شب معراج فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لیے علمی چیلنج ہے کہ پھر بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کون سا انعام ہوگا اس سے بڑھ کے، اگر آپ اپنا سب سے بڑا انعام پہلے ہی اویل کر چکے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائی لائٹ کیا ہے، میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 213 عیسوی و مطابق 28 اگست 2013۔ انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی، اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی اسکالر سے سنی۔ اسکالر نے بیچارے نے کیا بیان کرنا ہے، یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی، آپ کہتے ہیں وہ جس طرح وہ تاش میں کہتے ہیں نا یکا پھینکنا، کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کو فزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے، تو حضور علیہ السلام کے لیے تو اب کوئی چیز نہیں رہے گی باقی۔ تو خواب میں ہی دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا، شب معراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا۔ وہ انشاءاللہ اب میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں۔ آخر میں